آج 3 رجب پہلے بدھ کے دن کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، شب معراج سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اپنا مقدر سنوار لیں۔ جسے یقین نہیں آتا وہ آزما کر دیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رجب کی 3 تاریخ بدھ کے دن پڑھا جانے والا ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، اجڑے نصیب چمک جائیں گے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ رجب کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، خدا را اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ جو لوگ ابھی تک اللہ پاک سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک اللہ پاک سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، جنہوں نے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، شب قدر کا خاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، وہ 3 رجب بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق و دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو آج 3 رجب بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ رجب کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر جائے گا، جیسے دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کے دوسرے مہینے بھی گزر جاتے ہیں۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، پھر سارا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ دیں، ان کاموں کو تو سارا سال بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ مہینہ یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ جو شخص ابھی تک رجب کے مہینے میں اللہ پاک کو راضی نہ کر سکا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہاں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ سکتے ہیں، دکان پر پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے مانگ لیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے حل کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ رجب کا مہینہ کتنی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ صوفیہ کرام اور اولیاء کرام بھی رجب کے مہینے میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ساری ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آج جو وظیفہ بتانے لگی ہوں یہ 3 رجب بدھ کے دن کا خاص الخاص وظیفہ ہے، اس لیے اس وظیفے کو آپ نے آج کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ ہر کسی نے اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی حاجات اور اپنی پریشانیوں کا حل کروایا۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آج آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھو اور کھلے دل سے اللہ پاک سے مانگیں۔ اس قبولیت والے مہینے میں بے گھروں کو گھر ملے گا، بے اولادوں کو نورینہ اولاد ملے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہوگی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آج تک کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں اور اللہ سے اپنی حاجات پوری کروائیں۔ آج دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے کوئی تعلق رکھتا ہے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودیہ عرب سے ہیں، مقصد جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 3 رجب بدھ کے دن کا یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں۔
لیکن 3 رجب پہلے بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اللہ کی نظر کرم کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روز ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 3 رجب پہلے بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیم کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، چاہے کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لیں۔ تو آج نیت کر کے بیٹھے، یہ نہ سوچئے کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرے کہ یہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن آیت الحمدللہ سب کو یاد ہے۔ یہ قرآن آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ 3 رجب بدھ کے دن اس قرآن آیت کو پڑھتا ہے اور اللہ پاک سے رو رو کر مانگتا ہے، گر گڑاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتو جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کو خزانہ غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہترین فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین سے ہی کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں کہ جس میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو رجب کے مہینے میں آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ رب شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں، وسعتیں پیدا کرتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو کچھ بھی مانگ کر مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے اللہ پاک کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔
اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب اپنی مرضی کے مطابق جو شخص نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لیں۔ رجب کے مہینے میں بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزاریں گے اور گزار بھی رہے ہیں، جس طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے مانگ لیتا ہے، پھر وہ اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، غور سے سنیں۔ یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ 33 بار پڑھتے دوران اللہ پاک سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، یہ چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج 3 رجب بدھ کے دن یہ اعمال پڑھ لو۔ دوسرے نمبر پر 33 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے ایک قرآن سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جسے دولت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر بہت ہی عظمت اور فضیلت والی ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 19 بار پڑھنا ہے۔ 19 بار سورۃ کوثر پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور 7 آسمانوں کا رزق آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی ختم ہوتی ہے، وہ آج 3 رجب بدھ کے دن 19 بار سورۃ کوثر پڑھ کر ضد کر کے اللہ پاک سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ اللہ پاک نے چاہا تو وہ اتنا نوازے گا کہ مانگنے والے سے ہاتھ بانٹنے والے بن جاؤ گے، کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، وہ مقصد یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ لینا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ کوثر کو 19 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ پاک نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ پاک بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔